السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے کہانی کہاں چھوڑی تھی جہاں پہ زلزلہ آ گیا تھا، تو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ہاسپٹل میں دیکھتی ہے کہ ہر طرف عجیب طرح کے ہراسمنٹ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا پھیلا ہوتا ہے۔ لوگ بڑے چیخو پکار، وہ حیران ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جگہ جگہ سے زخمی لائی جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہوتا ہے، کسی کا بازو، کسی کا چہرہ نہیں بچتا، کیونکہ زلزلہ مارگرا ٹاور کے علاقہ اور بہت کشمیر تک گیا تھا۔ ایسے ایسے شہر جن کے نام بھی لوگوں نے نہیں سنے تھے وہ بھی زلزلے کی لپیٹ میں آئے تھے، جن میں مانسہرہ، ایبٹ آباد، باغ، وادی نیلم، وادی جہلم، گڑھی دوپٹہ، گڑھی ہتکل۔ یہ وہ ایسے نام ہیں جو شاید پاکستان نے زندگی بھر میں بھی نہیں سنے تھے۔ سیاستدان تو وزیر آباد اور مارگلا ٹاورز کے ملبے پر کھڑے ہو کر تقریر کر کے فوٹو بنوا کر واپس جا چکے تھے، مگر ہسپتالوں میں اسی طرح ایمرجنسی تھی۔ جاتے جاتے وہ ایک لڑکے سے ٹکراتی ہے اور وہ لڑکا ایک دم سے اس کو دیکھ کے کہتا، اوہ ڈاکٹر پریشے، آپ کیسی ہیں؟ ارے تم وہی ہو نا حسیب کے دوست؟ جی ہاں میں وہی ہوں۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ پھر وہ اس سے اس کا نام پوچھتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے۔ بدھ 12 اکتوبر 2005۔ کچھ پتہ چلا؟ وہ اپنے ساتھی ایک ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کیونکہ اس کا کزن بھی جو ہے نا مارگلا ٹاور کے ملبے کے نیچے دفن ہوا۔ کہتی نہیں ابھی تک تو نہیں، اب پتہ نہیں ملتا کہ یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں زندہ۔ میں نا مظفر آباد جا رہی ہوں، وہاں پہ پیرامیڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے، میں نے جانا ہے، تم چلو گی؟ تو پری آگے سے انکار کرتی، نہیں میں نہیں جا رہی ادھر، میں ٹھیک ہوں، میں نہیں جانا چاہتی۔ پری پھر وہاں سے مل کے اپنی پھوپھو کے ماموں کے گھر سے واپس جاتی ہے، تو وہاں پہ اس کی پھوپھو آئی ہوتی ہیں، تو وہ پھوپھو کو اپنی کو سلام کرتی ہے۔ ماموں اس کے اٹھ کے چل جاتے ہیں، تو اس کی پھوپھو کہتی ہے شادی تو ظاہر اب بھائی کی وجہ سے لیٹ ہی کریں گے، مگر تیاری تو بہرحال کرنی ہے۔ پھر اس کے کپڑوں کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے تو پری ایک دم سے حیران ہوتی ہے۔ میں تمہیں لینے ہیں، اس کو دیکھتی، پھوپھو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پورے ملک پر اس وقت آفت ٹوٹی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور آپ کو مہندی کے جوڑوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اس کی پھوپھو آگے سے کہتی ہیں دکھ سکھ تو چلتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا ہم اپنے اوپر خوشیاں حرام کر کے بیٹھ جائیں۔ تو پری آگے سے کہتی ہے فرض کریں پھوپھو اگر ان مرنے والوں میں اور سیف ہوتے تو اس کی پھوپھو ایک دم سے بولتی ہیں خدا نہ کرے سیف کیوں ہوتا؟ وہ انہیں دیکھ کر رہ جاتی ہے کیونکہ وہ بالکل سیف کا نام لیتی ہیں، اس کا تو نام ہی نہیں لیتی۔ وہ وہاں سے پھر اٹھ کے آ جاتی ہے اور گاڑی میں بیٹھتی ہے اور سوچتی ہے کہ میری تو لگتا ہے کسی کا ضرورت ہی نہیں ہے، پھوپھو کو بھی اپنے بیٹے کی پرواہ ہے۔ پھر وہ واپس جا کے فرا جانے والی ہوتی ہے وہاں پہ پیرامیڈیکل سٹاف، ایز اے پیرامیڈیکل سٹاف مظفر آباد۔ اس کو کہتی مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے بھی جانا ہے۔ کہتی اچھا چلو پھر چلتے ہیں، اور پھر وہ ان پہاڑوں پہ واپس چلی جاتی ہے جہاں پہ وہ 3 ماہ قبل بھی پھوپھو اور نداپا سے نجات کے لیے آتی ہے۔ وہاں پہ اس نے جانا نہیں ہوتا لیکن جانا پڑتا ہے۔ جمعہ 14 اکتوبر 2005 مظفر آباد۔ وہ ایک اسکول کی عمارت کے باہر کھڑی ہوتی ہے جہاں پہ نا اسکول کی عمارت بچوں کے اوپر گر گئی ہوتی ہے، اور فوجی جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کو نکال لیتے ہیں۔ کئی بچوں کے حالات بہت برے ہوتے ہیں، کئی مر گئے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ کے بڑی پریشان ہو رہی تھی، کھڑی تھی وہاں دور دیکھتی ہے ایک آفیسر ہوتا ہے جو اس کو دیکھ کر نا کوئی بشیر نام کا لیفٹیننٹ ہوتا ہے، اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کون ہے یہ، تو وہ حیران ہوتی ہے کہ یہ فوجی میرے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے۔ تو بشیر اس کے پاس ہوتا کہتی بشیر یہ میرے بارے میں کیوں؟ کہتا نہیں وہ آپ کا نام پوچھ رہے تھے بس، اور کچھ نہیں۔ جمعہ 21 اکتوبر 2005۔ پری مریضوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق مریضوں کی مرہم پٹیاں کی ہوتی ہیں، جن سے لوگوں کے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ ان کو صحیح طرح سے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملا ہوتا، تو وہ بہت زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ تو وہی جو کیپٹن بشیر ہوتا ہے وہ اندر آ کے کہتا ہے میڈم ویکسین آ گئی ہے۔ کہتی اتنی جلدی؟ ابھی تو نہیں آئی تھی۔ کہتی نہیں یہ وہ نہیں لائے، یہ تو دراصل باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں نا، برٹش انجینئر وغیرہ سارے یہ وہ لا رہے ہیں۔ کہتی اچھا غیر ملکی؟ کہتا ہاں ہر طرف سے امداد آ رہی ہے۔ تو وہ کہتی کیپٹن بشیر کیا کوئی ترکی سے بھی آیا ہے؟ کہتے کیوں ترکی سے کسی نے آنا تھا؟ کہتے نہیں۔ کہتی نہیں کسی نے نہیں آنا تھا۔ اچھا اگر کوئی آئے تو مجھے بتانا ضرور۔ ہفتہ 22 اکتوبر 2005۔ وہ ہسپتال سے کچھ دور بیٹھ کے نا ایک پتھر پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ ایک نا جو افق گیت اس کو سناتا رہتا تھا نا، ہم لیلا ہیں ہم مجنوں ہیں، وہ گیت گنگنا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کو یاد آ رہا ہوتا ہے، ہر بات اس کی یاد کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایک دم سے نا سامنے دیکھتی ہے ایک آرمی آفیسر جو ہے نا کھڑا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، گھور رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے آپ ڈاکٹر پریشے جہاں زیبہ؟ کہتی ہاں آپ نے کل معلوم کر تو لیا تھا میرا نام؟ کہتا نہیں وہ میں نے آپ کو کچھ دینا تھا۔ کہتی
میں وہ ہوں جس نے آپ کو آپ کے بعد ارسلان کو وہاں سے ریسکیو کیا تھا. تو ایک دم سے اس کو نا پھر صحیح بات کرتی, پہلے اچھے سے بات نہیں کر رہی ہوتی. کہتی وہ میں نا میرے پاس آپ کی امانت تھی. کیسی امانت؟ کہتی فخر ارسلان نے آپ کے لیے دیے تھی تو میں دینا چاہتا تھا آپ کو, تب میں آپ سے مل نہیں سکا. تو پھر وہ اس کو دیتا ہے کہ ایک پیکٹ ہوتا ہے, جب وہ کھولتی ہے اس میں پکچر ہوتی ہے وہ والی جس میں انہوں نے گھوڑے کے پاس لے کے کھڑی ہو کر نہ لی ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے اس نے نظم لکھی ہوتی ہے, زندگی کے سفر میں بچھڑنے سے پہلے, ملن کی آخری شام کے ڈھلنے سے پہلے, اور ایک دوسرے کی سانسوں اور دھڑکنوں کی آخری آواز سننے سے پہلے, کہ جس کے بعد تم میری دنیا سے دور چلے جاؤ گے, تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا اور سوات کی وادیوں میں روشنی بارش کے قطروں کی طرح گرے گی اور کراکرم کے جامنی پہاڑوں پر جمی برف پگھلے گی, اور پھر جب اس برف میں دبی داستان نگر کے درمیان میں بہہ جائے گی, تب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ نبھانا ہوگا کہ اس رات کے بعد اپنی زندگی میں آنے والی ہر صبح کی ٹھنڈی ہوا, ہر بارش کے بعد گیلی مٹی اور جامنی پہاڑوں پر دودھ کسی جمی برف کو دیکھ کر تمہیں مجھے یاد کرنا ہے کہ یہ میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر قرض ہے. وہ یہ پڑھ کر رونا شروع کر دیتی ہے. تو وہ میجر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں؟ کہتی نہیں, بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس نے آپ کو کب دیا یہ. کہتا وہ آپ سے ملنے آیا تھا تو آپ بے ہوش تھی, تو وہ مجھے دے کے نا چلا گیا, تو میں آپ کو خود دینا چاہتا تھا, اس لیے دیر ہو گئی. اتوار 23 اکتوبر 2005. زلزلے کے متاثرین میں نا ٹیٹنس کی وبا پھول گئی تھی, جس کی وجہ سے وہ کیونکہ کافی دن سے وہاں ہوتی ہے تو وہ تھک گئی ہوتی ہے, تو وہ واپس جانا چاہتی ہوتی ہے. تو کہتی ہم کیسے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہم ہیلی کاپٹر سے ہیں. تو اتنے میں وہ کیپٹن بشیر اس کے پاس آتا ہے. کہتا میڈم بس ہیلی کاپٹر آنے والا ہے, کچھ لوگ آ رہے ہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں اس میں واپس. تو کیپٹن بشیر ایک دم سے سوچتا ہے کہ میں میڈم کو بتا دوں کہ جو آ رہے ہیں وہ انجینئر ہے, لیکن یہ تو ڈاکٹر ہیں, ان کو ڈاکٹروں سے ملنے میں دلچسپی ہوگی. لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتا اور چلا جاتا ہے. وہ بھی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے اپنا سامان سمیٹ کر خیمے سے چلی جاتی ہے, لیکن اس کو وہاں پہ کچھ آواز آتی ہے جیسے سر سے کچھ ٹوٹ کے گرا, لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا, چلی جاتی ہے. جب جا کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھتی ہے, دیکھتی ہے اس کے کیچر کا جو پتھر ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ کے گر گیا ہوتا ہے. تو وہ لینا چاہتی ہوتی ہے پتھر, لیکن لے نہیں پاتی اور چلی جاتی ہے. اس ہیلی کاپٹر پہ جو ٹیم آئی ہوتی ہے وہ ترکی کی ہوتی ہے, اور ترکی کے وہ انجینئر ہوتے ہیں جن میں افق ارسلان بھی شامل ہوتا ہے. کیپٹن بشیر ان سب سے ملتا ہے اور ان کو نا ایک خیمے کی طرف لے جاتا ہے, جس خیمے میں پری ہوتی ہے. افق بھی اسی خیمے میں جاتا ہے. جب بیٹھنے لگتا ہے تو اس کو وہ پری کا پتھر مل جاتا ہے. وہ اٹھا کے دیکھتا ہے اور باہر آ کے نا اس سے کیپٹن بشیر سے بات کرتا ہے. کہتا ہے وہ کیپٹن بشیر پوچھتا ہے کچھ چاہیے سر؟ کہتا ہے نہیں, وہ میں بس یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ تمام خیمے گرم ہے نا؟ کہتا ہاں سر کافی گرم ہے. کہتا نہیں مجھے نازک مزاج نہ سمجھو, میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے رہنے والوں کو کوئی شکایت تو نہیں. کہتا نہیں, جن کو پہلے ٹھہرایا تھا انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے اچھا تو پہلے کون لوگ تھے؟ کیا وہ انٹارکٹیکا سے آئے تھے جن کو سردی محسوس نہیں ہوئی؟ کہتے نہیں سر, وہ دونوں تو اسلام آباد کی ڈاکٹرز تھیں, پیمز ہسپتال سے آئی تھیں. تو افق کو یاد آ جاتا ہے کہ پری نے بھی اپنی جاب کا پیمز ہسپتال میں بتایا تھا. وہ پتھر نکالتا ہے اور کیپٹن بشیر کو دکھاتا ہے. یہ کس کا ہے؟ کہتے وہ ڈاکٹر پریشیں تھیں نا, ان کے کیچر میں لگا ہوا تھا. میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ میڈم یہ گر جائے گا تو آپ پکڑ لیں, یہ قیمتی ہے, آپ مجھے دے دیں, میں 2 دن بعد اسلام آباد جا رہا ہوں تو میں ان کو دے دوں گا. تو افق کے چہرے پہ نا ایک دم سے مایوسی چھا جاتی ہے کہ وہ چلی گئی یہاں سے. کہتے نہیں, اگر اچھا تم 2 دن بعد جاؤ گے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا, میں خود تمہاری ڈاکٹر کو لٹا دوں گا. اچھا خاصا قیمتی پتھر ہے, یہ میرے پاس امانت ہے. تو وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے. کیپٹن بشیر سوچتا ہے بڑا عجیب بندہ ہے, ابھی اسلام آباد سے آیا اور ابھی جانے کی بات کر رہا ہے. آئے تو کام کرنے, لیکن پتہ نہیں کیا کرنا ہے, کام بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لیکن پھر وہ 2 دن لگاتار اتنی محنت سے کام کرتے ہیں وہ اور اس کے دوست, کہ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنے محنتی ہیں اور میں نے کیا سوچا تھا. پھر افق نا چھوٹی بچی کی چوڑیاں نکال کے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں نا رواج ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماں باپ چاہے جتنے بھی غریب ہوں وہ اپنی بچیوں کو نا سونے کی چوڑیاں یا سونے کا کوئی بھی زیور بنا کے دیتے ہیں. تو جب پاکستان میں زلزلہ آیا اور وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے امداد اکٹھی کی جا رہی تھی, اس بچی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا, تو اس نے اپنی یہ چوڑیاں دے دیں, اور مجھے فخر ہے کہ وہ ایک ترک بچی ہے. منگل 25 اکتوبر 2005. وہ اس روز نا CMH میں ہوتی ہے. وہاں پہ ایک نا اس کے ماموں کے دوست کی ایک نا اہلیہ ہوتی ہے, وہ بیمار ہوتی ہے, تو بیٹھی ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھ کے نا اپنے کہ باتیں کر رہی ہوتی ہے. میجر صاحب کہتے ہیں کہ میری وائف کیسی ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو
اس نے بیٹھی بیٹھی نا وہی گیت گنگنا رہی ہوتی، تو میجر نعمان نام کا کوئی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میڈم آپ نے غلط پروفیشن چوز کر لیا، آپ کو سنگنگ کرنی چاہیے تھی، آپ کو یہ ڈاکٹری نہیں کرنی چاہیے تھی، ویسے آپ کیا گا رہی تھی، یہ گیت کا لگتا ہے کچھ زیادہ ہی مشہور ہے۔ آتی کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ کہتا کل وہاں پہ ایک ترک انجینئر تھا، وہ بھی یہ گیت گا رہا تھا۔ کہتی کون؟ ایک دم سے کہتا وہ ان کا نام افق تھا، افق ارسلان۔ تو اس کو شک تو ہوتا ہے کہ شاید یہ افق کی بات کر رہا ہے، پھر وہ اس کے بارے میں اور باتیں پوچھتی ہے تو وہ صحیح بتاتا ہے، تو وہ سوچی پڑ جاتی ہے یہ افق ہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس گیت کا اسی کو پتہ ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میجر نعمان چلے جاتے تو اس کے پیچھے بھاگی آتی ہے، کہتی وہ مجھے مظفر آباد جانا ہے۔ کہتا کیوں، آپ کو کیوں جانا ہے؟ آتی بس مجھے جانا ہے، میرا وہ پتھر۔ کہتا ہاں وہ آپ کا وہ پتھر اسی ترک انجینئر کے پاس ہے۔ تو کہتی آپ مجھے لے جائیں گے؟ کہتا ابھی تو کوئی ہیلی کاپٹر نہیں جا رہا، تو کل لے آ جا کر سکتی۔ کہتی کل تک کا میں انتظار نہیں کر سکتی۔ تو کہتا اب میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہتے تو آپ ابھی بات کر لے۔ کہتی کیسے بات ہوگی، زلزلے کی وجہ سے سارا سیٹلائٹ نظام تو ٹوٹا ہوا ہے۔ کہتے نہیں، آرمی کی اپنی بھی ہیں سارے سہولیات، آپ کی بات ہو سکتی ہے اسے ترک انجینئر سے۔ تو وہ اس کا نا کہتے ہیں چلے میں آپ کو فون ملوا کے دیتا ہوں۔ وہ فون ملا کے دیتی ہے اور فون پکڑ کے نا اس کو دے کے نا وہ چلا جاتا ہے۔ تو فون کو پکڑ کے نا سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس سے کیا بات کرے گی، کیا وہ سچ میں میرا ہی افق ہے یا کوئی اور ہے۔ اور جب وہ اس سے آگے سے بولتا ہے پریشے، کیونکہ اس کو پریشے کہنے کی بجائے پاریشے کہتا ہے، تو اس کا لہجہ پہچان جاتی ہے، تو اس سے کھڑا نہیں ہو جاتا، وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ افق آگے سے پوچھتا ہے کیسی ہو پری تم؟ کہتی تم کہاں ہو افق؟ وہ اسی طرح ریسیور لگا ہے، کان سے لگائے، میز کا کونا پکڑے کھڑی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، میں ہمالیہ کے آسمان کے نیچے ہوں۔ تو ایک دفعہ پھر ہمالیہ کا آسمان دونوں کے بیچ میں آ چکا تھا، وہ ایک دفعہ پھر ان پہاڑوں میں واپس آ چکا تھا جہاں سے کھینچ کر وہ اسے واپس لائی تھی۔ تم رو رہی ہو پری؟ وہ بے چین سا ہو گیا، اس نے جواب نہیں دیا اور وہ روتی رہی۔ پری مت رو پلیز، آنکھیں صاف کرو۔ وہ اس سے بہت دور تھا لیکن وہ پہچان گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ کہتا چلو رو، آرام سے بیٹھو اور بتاؤ مجھے کیسی ہو۔ وہ کیسے سمجھ سکا تھا کہ وہ کھڑی ہے۔ میں بہت اکیلی ہوں افق، بہت ویرانی، اتنی ویرانیاں میری مقدر کیوں بن گئی ہیں، میرے پاپا بھی نہیں رہے۔ کہتا ہاں مجھے پتہ چلا تھا تمہارے پاپا، کیونکہ پری کے پاپا جو ہے نا کافی مشہور بزنس مین ہوتے ہیں، جن کے مرنے کی خبر اخبار میں بھی چھپی ہوتی ہے جو اس نے پڑھا ہوتا ہے۔ کہتی تم کیوں واپس چلے گئے مجھے چھوڑ کے؟ کہتی تم نے ہی تو کہا تھا۔ کہتی میں نے تو تمہیں اور بھی بہت کچھ کہا تھا، جب میں نے تمہیں آبشار پر جوتے اتارنے کو کہا تھا تم نے وہ تو نہیں اتارے، کیمپ 2 سے واپس چلنے کو کہا تم نے وہ بھی میری بات نہیں مانی، صرف میری یہی بات مانی کیوں یاد رہ گئی تھی؟ جب میں ہسپتال میں جاگی تو اکیلی تھی، آج میں پھر اکیلی ہوں، تم نہیں رکے، کیوں چلے گئے؟ کہتا میں نے اپنی خوشی سے وعدہ نہیں نبھایا تھا، تم نے کہا تھا اگر میں اس وقت تم رک جاتا تو تمہیں اپنے باپ میں اور مجھ میں سے ایک چننا ہوتا، اور مجھے فخر ہے کہ تم نے اپنے باپ کو چنا تھا، اور میں بھی تمہیں اور تمہارے باپ کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اب پاپا تو نہیں ہے۔ افق آگے سے وہ اس کے آنسو ابھی بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتا افق اس کو کہتا نہ رو۔ کہتی ہاں تم مجھے پسند کرتے ہوتے تو؟ کہتا نہیں، پسند تو دور کی بات، میں تو مجھے محبت ہی شاید نہیں کرنی آتی، حالانکہ کوشش بہت کی تھی کہ صرف محبت کروں، مگر میں نے تم سے محبت نہیں کی تھی پری، میں نے تو تم سے عشق کیا تھا، محبت کی ہوتی تو شاید تمہیں اپنے باپ سے بغاوت کرنے پر مجبور کر دیتا، محبت کی ہوتی تو شاید رہ لیتا، محبت کی ہوتی تو شاید اب واپس نہ آتا، مگر میں نے محبت ہی تو نہیں کی تھی۔ پری اس کی بات یہ سن کے اس کا رونا رک جاتی ہے اور اس کے لیے سب کچھ ٹھہر جاتا ہے۔ افق وہ کچھ اور نہ کہہ سکیں، آنسو پھر بہنا شروع ہو گئے۔ پری اب تمہارے پاپا؟ کہتی ہاں وہ چلے گئے ہیں، تم بھی نہیں ہو میرے پاس۔ کہتے اب میں آ جاؤں؟ کہتی اب بھی تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آ جاؤں؟ وہ پھر کھل کر مسکراتا ہے۔ ویسے مجھے وہ تمہارا پتھر دینا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میجر نعمان نے بتایا تھا کہ وہ پتھر بلکہ جیمز اسٹون تمہارے پاس ہے۔ جیمز اسٹون؟ وہ دھیرے سے ہنسا، اتنے اچھے فوجی اگر دھوکہ کھا ہی گئے ہیں تو تم انہیں یہ مت بتانا کہ یہ پتھر ایک 250 روپے کے کیچر پر لگا تھا اور قیمتی نہیں تھا۔ نہیں میں کیوں بتاؤں گی، میرے لیے تو وہ ویسا ہی قیمتی ہے جیسے وہ تصویر تھی۔ میجر اعظم نے دے دی تھی تمہیں وہ؟ ہاں مجھے مل گئی تھی، مجھے وہ گیت بہت اچھا لگا جو تم نے 3 ماہ پہلے مجھے وائٹ پیلس کی بالکنی میں کھڑے ہو کر سنایا تھا۔ پھر میں کل آ رہا ہوں اور اب رونا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے پھر آنکھیں رگڑی، نہیں روں گی میں۔ افق تم نے آخری دفعہ ہسپتال میں میرے کان میں کیا کہا تھا؟ وہ اچانک یاد آنے پر پوچھتی ہے، وہی جو اس تصویر پر لکھا تھا کہ گھوڑا پریشے کے دائیں طرف ہے۔ اچھا بولو تو، سچ میں تم نے یہی کہا تھا؟ ہاں۔
تم کل کدھر آؤ گے؟ کہتا پمز اسپتال. اور کہاں؟ نہیں وہاں مت آنا. وہ سوچ کر بول رہی تھی. وہ کیوں؟ وہ حیران ہوتا ہے. افق تمہیں یاد ہے وہ وقت جب آج سے 3 ماہ اور 3 دن پہلے جب ہم مارگلا کی پہاڑیوں پر بیچ سڑک پر ملے تھے؟ تو کہتا ہاں مجھے یاد ہے. اس روز مارگلا کی پہاڑیوں پر بادل تھے اور میں سڑک کے کنارے تمہیں بیٹھا ہوا دیکھا تھا. کہتا میں کچھ بھی نہیں بولا. کہتی میں بھی نہیں بولی. پھر وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اس وقت اسی دوپہر میں اسی ٹائم پہ مجھے وہیں ملو. میں اسی پتھر پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کرنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم اسی طرح گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے پاس آؤ اور مجھے پاس آ کر کہو کہ تم میری تصویر اتار سکتی ہو. پھر میں تمہارے کیمرے سے تصویر لوں گی. تب تم کہنا کہ تم 20 سال بعد ایک سفر نامہ لکھو گے اور اس کے فرنٹ پیج پر یہی تصویر لگاؤ گے اور اس کا کیپشن ہوگا اس کوہ پیما کی تصویر جو کبھی پہاڑوں پہ نہیں جائے گا. پھر ہم تصور کریں گے کہ ہم کائنات بننے کے بعد پہلی دفعہ ان پہاڑوں پر مل رہے ہیں. ہم تصور کریں کہ بیچ کے یہ 3 ماہ ہماری زندگیوں میں جیسے کبھی آئے ہی نہیں. تم کبھی نہیں بدلو گی پریشے جہاں سے. تم ہمیشہ عام سی چیزوں میں بھی خوبصورتی تلاش کرتی رہو گی. تم بھی تو یہی کرتے ہو. خیر میں دعا کروں گی کہ کل بھی مارگلا کی پہاڑیوں پر ایسے ہی بادل اتریں جیسے 3 ماہ اور 3 دن قبل اترے تھے. میں دعا کروں گا کہ مجھے میری پری اسی طرح سفید اور گلابی رنگوں میں ملے. تم کل ویسے ہی کپڑے پہننا. پریشا کہتی ہے ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی تیار ہو کے آنا. تو چلو ٹھیک ہے. خیر اب تمہارے ماموں تمہارے گارڈین ہیں. پھر کل ان کے پاس چلیں گے. ٹھیک. وہ پچھلی بات میں گم تھی. وہ بولتا ہے. کہتی اچھا. کہتی وہ کیوں؟ ماموں سے کیوں ملنا ہے؟ اتا وہ تمہیں ٹام کروز نے پرپوز کیا تھا. اس کا پرپوزل لے کے آ رہا ہوں. ہاں اچھا آدمی ہے. میں اس سے شادی کر لوں گی. ہاں مگر مجھے قتل کر کے اس سے شادی کرنا. وہ جل کر بولا اور پھر خود بھی ہنس دیا. اچھا میں فوج کا مزید خرچہ کرانے کے بجائے فون بند کر رہی ہوں. کل دوپہر 3 بجے ملیں گے. مجھے یاد ہے میں ارتھ کوئک ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے آیا تھا مگر کل کے لیے وقت نکال لوں گا. میرے لیے سب سے اہم کام تم ہو. مجھے یاد ہے کہ تم نے مجھے کیسے زندہ بچایا ہے. اب میں ضرور آؤں گا. وہ آنکھیں بند کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے. فون بند ہو جاتا ہے. میجر نعمان تھوڑی دیر بعد آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے آپ کی بات ہو گئی؟ کہتی ہاں ہو گئی. پریشے بہت خوش ہو کر اسے بتاتی ہے. ان کا شکریہ ادا کر کے چلی جاتی ہے. بعد میں وہ مظفر آباد کی دکانوں میں افق کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے مگر اس کو ملتا نہیں ہے. وہ ڈھونڈتا ایک طرف چلتا ہے. وہاں ایک خیمہ بستی کے قریب ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے. اس نے سر پہ بالکل ایسا ہیٹ لیا ہوتا ہے جیسا پری کا تھا. وہ اس سے آ کے پوچھتا ہے کہ کیا آپ مجھے یہ ہیٹ دے سکتی ہیں؟ کہتی کیوں؟ کہتی وہ مجھے کسی کو گفٹ دینا ہے. مجھے تمہارا ہیٹ بہت پسند ہے. اس کا بھی ایسا ہیٹ اچھا لگا تھا لیکن مجھے تمہارے سوا کسی کے پاس یہ ہیٹ نہیں نظر آیا. کہتی یہ تو بہت پرانا ہیٹ ہے. شاید 3 سال قبل میں نے بنایا تھا. اوہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تم بنا سکتی ہو تو پلیز مجھے بھی ایک بنا دو نا. مجھے اپنی دوست کو اس کو دینا ہے. کہتی اچھا تمہیں کسی کو دینا ہے؟ کہتی ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گی لیکن تم ہمارے لیے ایک ہی کام کرنا کہ ہمارے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا. تم ترکی سے آئے ہو اور انجینئر ہو نا؟ ہاں. کہتی ہماری مدد کرو میں تمہیں وہ ہیٹ فری دے دوں گی. تو پھر وہ جانے لگتی ہے. تو کہتی ویسے تم ہیٹ کس کے لیے لینا چاہتے ہو؟ تو ایک دم سے خوش ہو کے کہتا کیوں بتاؤں. ادھر پری جو ہوتی ہے وہ آ کے پوچھتی ہے اپنے سیکٹری سے پوچھتی ہے آپ کے باس اندر ہیں؟ جی مگر ابھی دبئی کے لیے نکلنے والے ہیں. آپ کچھ دن. وہ اندر سیدھی جاتی ہے تو اس کے ماموں اور ساتھ میں چیف ایگزیکٹو کوئی بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے وہ ماموں دیکھ کے کہیں آؤ بیٹا بیٹھو. آج آفس میں خیریت؟ جی بس ایک بات کرنی تھی. ہاں کہو. ویسے اچھے ٹائم پر آئی ہو. ابھی فلائٹ کے لیے نکل رہا. خیر کیا بھی ہوگی؟ کچھ نہیں بس مجھے بات کرنی ہے. پریشے بہت ہمت کرتی ہے آ گئی لیکن بات نہیں کر پاتی. اس کو ایک دم سے ماموں سے ڈائریکٹ بات کرنا بھی بڑا عجیب لگا. وہ ماموں میں دراصل وہ ایک دم پھر رک جاتی ہے. وہ اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالتی ہے اور سامنے میز پہ رکھ دیتی ہے. آپ یہ پھوپھو کو واپس کر دیں. تو اس کے ماموں بھی مسکراتے ہیں کہ ہاں اچھا فیصلہ کیا تم نے. کہتی ہے آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آیا میں نے پاپا کی خواہش کیوں پوری نہیں کی؟ کہتے اس کے ماموں کہتے ہیں خواہشیں صرف انسان کی زندگی تک ہوتی ہیں. جو چلے گئے ان کے لیے اپنی زندگی تباہ نہیں کرتے. ویسے تمہارے پاپا بھی اگر ہوتے تو اگر تمہیں ایسے حالوں میں دیکھتے تو وہ بھی نہ چاہتے کہ تم خوش نہ رہو اور شادی کرو. کہتے لیکن تم نے اتنی دیر بعد ایک دم سے رشتہ توڑنے کا کیسے چاہا؟ کہتی وہ ماموں میں آپ دبئی سے واپس آ جائیں میں آپ کو ملواؤں گی. اچھا. اس کے ماموں کہتے ٹھیک ہے. کہتے ویسے اپنے پاپا سے بدگمان نہ وہ بس اپنی بہن سے پیار کرتے تھے. کہتی آئی نو ماموں میں پاپا سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی. شاید میں سیف سے شادی کر بھی لیتی مگر بس دل نہیں مانتا. وہ خدا حافظ ماموں کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے. پھر وہ مارکیٹ میں جاتی ہے اور مارکیٹ میں
اس کو ترکی کا جھنڈا چاہیے ہوتا ہے اور سیلس مین سے کہتی ہے کہ کیا مجھے ترکی کا جھنڈا مل سکتا ہے؟ آتا آج تو نہیں ہے، میں آپ کو کل تک صبح تک لا دوں گا۔ کہتی ٹھیک ہے، میں اب تمہیں 3 گنا زیادہ قیمت دے دوں گی لیکن مجھے وہ جھنڈا لا دو۔ آتا شور میڈم، کل آپ اپنا صبح آ کے لے جائیے گا۔ پھر وہ ایک دم سے آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کے آسمان پر وہی کالے کالے کوے آتے ہیں اور اس کے سر کے نا پیچھے پھر چونچ مرتی ہے، تو اس کو ایک دم سے ڈر لگتا ہے یہ کیا، ایسا تو پہلے بھی ہوا تھا جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں کوئی وہمی تو نہیں ہوں لیکن جب ہم پہاڑوں پہ بھی پھنسے تھے، اب ایسی کون سی بری خبر ہے جو میری منتظر ہے۔ وہ بہت نا ڈر کے نا اس بات کو جھٹک کے نا چلی جاتی ہے۔ اب آج کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ باقی کی کہانی انشاءاللہ کل لاسٹ پارٹ ہی دے دوں گی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔